ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی بھی فرد جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور مبارک واقعہ ہے، جو نہ صرف ایک عظیم رشتہ ازدواج کی بنیاد ہے بلکہ اخلاص، اعتماد اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب معاشرے میں جہالت اور اخلاق کی پستی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، ایمانت داری اور نیک سیرت کے سبب سب میں ممتاز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت اور عزت و وقار کے باوجود ایک ایسے ہم سفر کی متلاشی تھیں جو کردار کی عظمت اور دیانت میں بے مثال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں یہ بابرکت رشتہ قائم ہوا جو آنے والی نسلوں کے لیے محبت، وفاداری اور اثار کی روشن علامت بن گیا۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسبت کچھ اس طرح سے ہے: خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبدالعزیٰ بن کذاب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانت داری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجن شریف الطبی خاتون تھیں۔ اخلاق کا پیکر و جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت شہرت بھی خوب تھی۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنے ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عید مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے بعد آپ کے مزاج مبارک میں تقدس، شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کی تقریباً سبھی سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی ہیں۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کے 2 طریقے تھے: یا تو وہ ملازم ہوتے یا ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی۔ نفع نقصان سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ نقصان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ اپنے اوپر لے لیتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔
اسی تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، کیونکہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا ایسا عمدہ حساب پیش کیا جسے سن کر ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق دیکھ کر دل میں آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے نکاح کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو مالی طور پر اتنا صاحب حیثیت نہیں کہ نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے جواب دیا، اگر یہ معاملہ خدیجہ کی طرف سے ہو اور وہ خود اس پر راضی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے رضامندی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خاندان کو بلایا گیا۔ نکاح کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر معززین قریش موجود تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد یا بعض روایات کے مطابق چچا نے نکاح کروایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ مہر کے طور پر 20 بکریاں یا بعض روایات کے مطابق 500 درہم مقرر ہوئے۔ یہ نکاح نہایت مبارک ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ایک جزیرہ عرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا، میرا سارا مال اور میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کا جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمرجنسی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلاموں کے ساتھ شعیب ابی طالب میں گندم لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے کے جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، لہذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں
سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ کے آخری عمر میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا ہے کہ خدیجہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے اسما، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی۔ میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسما نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران تھے کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یہی کہو گے، تیری ماں جنت میں حضرت آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزاع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ آج جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس موجود ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسمہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عموماً دکھی رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چھوٹی بچی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانا پینا اس وقت تک اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اعمال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہر وقت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کے بعد مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آج کے بعد آپ تک کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر اشارہ فرمایا، عائشہ وہ تو اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں جب کفار مکہ مجھے تکلیفیں دے رہے تھے، انہوں نے مجھے نازک
ترین لمحات میں اپنایا جبکہ مشرکین میری جان کے در پر تھے۔ انہوں نے میری ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تذکیب کر رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرماتے، کبھی نہ تھکتے تھے۔ وہ امہات المومنین میں بفضل و شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ محل کس کا ہے؟ آواز آئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری سے روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے روز روشن کی طرح ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسمہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت المعلیٰ مقام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوا۔ اسی سال کو عالم حزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے مشہور جنت المعلیٰ قبرستان معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ یہ قبرستان حرم مکی سے کچھ فاصلے پر ہے اور آج بھی موجود ہے۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ کی جنت المعلیٰ قبرستان میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، اور ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ حضرت امام طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ مراقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قطبیہ سے پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الخضاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں والدین بہن بھائیوں کی نسبت سے سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور میرے بھائی قاسم اور میرے ہمشیرہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب ہیں۔ بعض نے کہا ہے
کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے پوچھا، خدیجہ کیا تو جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان سے آپ نے تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے، خدا قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں اور میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام گرامی خدیجہ کنیت ام ہند تھی۔ والد کا نام خالد بن اسد تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔